السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے جی دین اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یوں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے یہاں جو قبول کیا جائے گا، کہ اللہ کے یہاں جس دین کی اہمیت ہے وہ ہے جی اسلام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کہتے کس کو ہیں؟ دین کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی کہ ہم کو جو اپنی زندگی جو گزارنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، وہ ہم کو کس طریقے سے گزارنی ہے، یعنی کہ اس کے اندر میری خواہشات کا دخل ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو فرمان ہے اس کو میں مانوں گا۔ ایک ہے جی من چاہی، ایک ہے جی رب چاہی۔ تو رب چاہی زندگی ہے، اس کو مجھے اپنے طریقے سے نہیں گزارنا، اس کو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کے طریقے سے گزارنی ہے، اس کو کہتے ہیں جی دین اسلام، یعنی کہ اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے سارے انبیاء بھیجے، صرف اس لیے کہ لوگ جو اپنی خواہشات کے حساب سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں ان کو چھوڑنا ہے، ماحول کے زیر اثر جو وہ لے رہے ہیں اس کو چھوڑنا ہے۔ ٹھیک، اپنے ماحول کے اندر جو رسم و رواج جو لوگوں نے اپنا لیے ہیں اس کو لوگ اپنی زندگی میں لاتے ہیں اور اس کو ہی زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں، وہ ایکچول میں دین نہیں ہے، وہ صرف میرے ذہنی خیالات ہیں جو میرے ذہن کے اندر آئے، ٹھیک ہے، میں نے اس کو عمل لیا ہے، میں سوچ رہا ہوں یہی دین ہے۔ ایک غیر مسلم جس کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے، یعنی کہ دین اسلام نہیں ہے۔ ایک وہ بندہ جو اسلام کو فالو کرتا ہے، یعنی کہ اسلام کو مانتا ہے اور اسلام پر اس کے عقائد ہیں، ٹھیک۔ تو مجھے زندگی کا ہر وہ پہلو، ہر وہ مرحلہ، ٹھیک ہے، ہر وہ حال جو اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے مجھ کو دین اسلام کے حساب سے کرنے، میرا ایمانیات، ٹھیک ہے، میری عبادات، میرے معاملات، میرے اخلاقیات اور میرے معاشرات، یہ 5 چیزیں ہیں جو دین، اس کو ہم کو دین اسلام کے اوپر لانا ہے، یعنی کہ دین کیا کہتا ہے۔ میری عبادات، آج کل جو ہمارا جو دین رہ گیا ہے وہ محدود رہ گیا ہے، جیسے عبادات تک ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا ایمان۔ اب باقی جو معاملات ہیں، کاروبار کس نہج کے اوپر ہو وہ ہم نہیں جانتے، وہ کیا ہے، وہ غیر اسلامی طریقے سے ہم کاروبار کر رہے ہیں، سود کا لین دین، بینکنگ سسٹم، یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ سب غیر اسلامی طریقے سے ہمارے اندر رائج ہوئے، کیونکہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، جس ماحول کے اندر ہم رہتے ہیں وہ سب غیر اسلامی ماحول ہے، یعنی کہ وہ ایسا دین ہے، ایسی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس کو آپ اسلام سے ثابت نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور احادیث اور صحابہ اکرام کے طریقے سے اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہمارے ماحول کا دخل ہو گیا، کیونکہ ہم جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں وہ بے دینی کا ماحول ہے، اور بے دینی کی طرف ہم راغب ہو رہے ہیں، اور ہلکے ہلکے سے دین ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے، صرف چند رسومات کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی ایکچول میں اصل دین ہے۔ نماز پڑھنے کو ہم سمجھ رہے ہیں مکمل دین ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھنے کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی شاید اسلام ہے، نماز پڑھنے کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہمارا مکمل دین ہے، زندگی میں ایک بار حج کر لیا ہم نے، اسلام کا فریضہ، ایک بہت بڑا فریضہ، اس کو انجام دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو 5 چیزیں جن کا دار و مدار اسلام سے، اسلام کی عمارت جس کے اوپر قائم ہے، ستون جس کو کہتے ہیں، وہ ہے دین اسلام کے 5 ہم سب لوگ جانتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ حج بھی اس پہ فرض ہے، جس کے پاس استطاعت ہو وہ خرچہ اٹھا سکتا ہے تو اس کے اوپر ہے۔ زکوٰۃ جو امیر انسان ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر۔ باقی 3 فرائض تو ہم کو ہمیشہ زندگی کے اندر کرنے ہی کرنے ہیں، ٹھیک۔ اب اس کے علاوہ بھی تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہمارے معاملات کس طریقے کے ہوں، ہمارے کاروبار کس طریقے کے ہوں، ہمارے پڑوسی سے ہمارے تعلقات کس طریقے کے ہوں،
ہمارا معاشرتی نظام کس طریقہ ہو، ہمارا معاشی نظام یعنی کہ فائنینشیل سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں نا بینکنگ سسٹم، وہ کس طریقے ہو، یعنی کہ تجارت ہماری کس طریقے سے ہو. تو ان سب چیزوں کو ہم کو جاننا پڑے گا. ہمارا فیملی سسٹم کیسا ہو، ہمارے کرمنل لاز ٹھیک ہے کیا وہ اسلام کے اندر آتے ہیں. کبھی ہم نے اس کو غور کرا کہ ہاں جی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ایک غیر مسلم نماز کا جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو وہ تو جاتا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو غیر مسلم ہے، اس کے پاس ایمان نہیں، وہ کافر ہے. اور ایک مسلمان اس کے کان کے اندر آواز آئی اور پھر بھی وہ نہیں گیا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا فرق ہے نا. جو ایک اسلام کا جو مین شعار نماز کو ہم نے چھوڑ دیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اسٹارٹنگ میں جب دین اسلام جب نیا نیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت دینا اسٹارٹ کری، تو جب حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل کے اندر آپ کے آئے تو آپ نے پوچھا کہ من اسلام، کہ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتایا کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہی اسلام ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر گئی، 23 سال کی زندگی، آخری وقت کے اندر فتح مکہ کے قریب، تو اس وقت بھی ایک صحابہ نے پوچھا یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من اسلام، اسلام کیا ہے. تو اس وقت وہ اسلام نہیں ابتدائی والا، اب وہ ہے کہ ہاں جی کھانا کھلانا اور میٹھا بول بولنا. کھانا کھلانا، میٹھا بول بولنا، یہ ہے جی ایکچوئل میں اصل اسلام. اگر ہم کھانا نہیں کھلا سکتے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہہ سکتے ہیں نا برکات سے نہیں بدلا، ہم غریب ہیں، تو اتنا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا کہ ہم اچھی بات کہیں، اچھی بات کو بولیں، اچھی بات کی تعلیم دیں. کیونکہ بری بات کسی سے کہنا ٹھیک تو اس سے کیا ہو، سامنے والے کے اوپر اثر پڑتا ہے، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک تو میٹھا بولیں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں، یہ ہے جی اسلام کا ایک اپر لیول کا درجہ. چھوٹا تو ہم سب کو جانتے ہیں کہ نماز 5 فرائض کے اوپر قائم ہو گئے تو ہم نے اسلام کے 5 بنیادی چیز ارکان. پر اصل اسلام تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوری زندگی ہماری جو ہو وہ دین اسلام پر آ جائے. اسلام کو ماننے والے مسلمان، اور مسلمان کہتے ہیں اس کو ہیں جو اپنی خواہشات کو دبا دے اور اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خواہش کیا ہے، اس کو ماننا اور اپنی خواہشات کو دبانا، اس کو کہتے ہیں جی اسلام، اس کو کہتے ہیں جی مسلمان. نماز کا وقت آیا تو مجھے نماز پڑھنی پڑے گی. اس وقت مجھے اپنے سارے معاملات کو چھوڑنا پڑے گا، دکان کو چھوڑنی پڑے گی، سفر کے اندر ہوں تو مجھے اس وقت نماز کو پڑھنا پڑے گا. ٹھیک اگر اس کے اندر میں نے اس حال کے اندر رہتے ہوئے اس عمل کو میں نے کر لیا تو میں ہو گیا جی مسلمان. ٹھیک اور اگر میں نے اس وقت اس حال کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کی اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے میں نے اللہ کے اس احکام کو چھوڑ دیا، تو سمجھ لیجیے اس وقت میرا اسلام یعنی میرا مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا اس وقت ہو جاتا ہے کہ ہمارا بالکل زیرو. کیونکہ ہم اس ماحول کے زیر اثر آ جاتے ہیں اور اللہ کے اہم فریضوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ اسلام کیا ہے، کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانا، یہ ہے جی ایکچوئل میں اصل اسلام. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.